جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں حکیم صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جو کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے ملک کے لیے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، چاہے بچوں کے لیے نونہال، پھول ایک مسلسل سلسلہ ہو، یا طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات، وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی حقیقت ہے کہ حکیم صاحب کی اچانک شہادت کے بعد انتہائی سخت حالات میں جس استقامت سے، حکمت سے اور قابلیت سے ہمدرد جیسے ادارے کو لے کر آگے بڑھایا گیا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور یہ ایک وہ حقیقت ہے جو ہمدرد کے اندر بھی اور ہمدرد سے وابستہ تمام شعبہ حیات کے لوگوں کو میں نے، جس ہستی کو میں بلانے لگا ہوں اس کے ایبسنس میں بھی کہتے سنا ہے۔ اور ویسے بھی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ والد کی خدمات پر روشنی ان کی وہ قابل اولاد ڈالے جس نے ان کا اثاثہ نہ صرف سنبھالا بلکہ آگے چلایا۔ وہ شعر ہے نا، کم ہی ہوتا ہے کہ اولاد اور باپ دونوں کے اوپر صادق آ جائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں گزارش کروں گا میڈم سعدیہ راشد صاحبہ سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سینیٹر مشاہد حسین صاحب، ممبران، سپیکرز، ہمدرد مجلس شورا پاکستان، ذی احترام مقررین تقریب، اطباء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ میں دلی خوشی اور اطمینان محسوس کرتی ہوں کہ ان دنوں پورے پاکستان میں شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا یوم ولادت جوش و جذبے اور عقیدت کے اور احترام سے منایا جا رہا ہے، جس کی روشن مثال آج منعقد ہونے والی یہ تقریب بھی ہے۔ اس تقریب میں بڑی معنی خیز اور پر اثر مقالے پیش کیے جائیں گے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں مقالات پیش کرنے والے تمام حضرات اور اداروں کی، خاص طور پر میڈیا اور درسگاہوں کی، جنہوں نے حکیم صاحب کی خدمات کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ انہیں نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ہر سال تقاریب کا پہلے سے بڑھ کر اہتمام فرماتے ہیں۔ حکیم محمد سعید مفکر، مصلح، رہنما، ماہر تعلیم اور معمار اخلاق تو تھے ہی، مگر میری نظر میں وہ نفس شناس اور نباش تھے۔ آپ نے جہاں نفس شناسی کے ذریعے جسمانی امراض کی تشخیص فرمائی اور ان کا شافی علاج کیا، وہیں پاکستانی نونہالوں اور نوجوانوں کی روحانی اور اخلاقی امراض کی نبازی بھی کی۔ وہ معاشرے میں موجود برائیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ساری عمر کوشاں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حالات میں ہم ان کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آج کی تقریب میں قرابتِ ہمدرد کے نئے ایڈیشن کا اجراء بھی کیا جائے گا۔ بلا شبہ یہ محنت کا طالب اور وقت طلب کام تھا، مگر اطباء کرام کی خواہش تھی کہ اسے جلد سے جلد شائع کروایا جائے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ طب یونانی کی کس قدر اہم کتاب ہے۔ اس موقع پر میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ان تمام شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں جو ہمدرد کی تصنیفات سے وابستہ رہے، جن کے دن رات کی محنت اور اہم کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ خاص طور پہ حکیم نعیم الدین زبیری صاحب مرحوم اور ان کے شعبے کے افراد نے ابتدائی طور پر اسے مرتب کرنے میں حکیم صاحب محترم کی بڑی معاونت فرمائی۔ نئے ایڈیشن کے لیے نظر ثانی کی ذمہ داری حکیم عبدالحنان صاحب کی سپرد کی گئی، جنہوں نے اب آپ کے سامنے قرابتِ کے نکات پیش کریں گے۔ شعبہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے حکیم عبدالباری صاحب اور حکیم ابراہیم شاہ صاحب نے بہت توجہ کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ طباعت کے تمام مراحل سید محمد ارسلان صاحب، ڈائریکٹر ایڈمن HR اور ان کے معاونین، خاص طور پر ڈاکٹر ثنا غوری نے محنت شاقہ کے ساتھ طے فرمائے۔ ان تمام محنتوں کے نتیجے میں یہ اہم کتاب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زونل آفیسز کے رہنما جناب علی بخاری صاحب، جناب کاشف امام صاحب، جناب حیات محمد بھٹی صاحب اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں گے،
ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ میں اس تقریب میں شرکت فرمانے پر آپ تمام حفظات کی ممنون ہوں اور ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ حکیم صاحب محترم کے مشرق پاکستان کی حیثیت سے جس سفر کا آغاز فرمایا تھا اسے پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کا ہم سب پختہ عزم رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حکیم صاحب نے ذہنی، فکری اور جسمانی طور پر جس صحت مند پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔